ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں بہت ہی عجیب سی صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت. ہم نے دیکھا کہ کل ایران نے جو اسرائیل پر اپنے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، اس میں موساد کے جو ان کا جو اسپائی ایجنسی ہے ان کا دفتر پہ کے بہت قریب حملہ ہوا ہے. کتنا نقصان ہوا ہے اب تک بتانا مشکل ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ آن گراؤنڈ لیبنان میں انٹر بھی کر گئے ہیں. لیکن آف کورس اب یہ سچویشن ہمارے لیے تشویش کا ہم اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کی سرحدیں ہم سے لگتی ہیں. پاکستان فال آؤٹ میں آئے گا، لیکن آف کورس ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ کل جس طرح پلوشا خان صاحبہ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ایک جو گٹھ جوڑ ہے نریندر مودی کا اور اسرائیل کا، کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے وہ جو پیجز جو پھٹے تھے لیبنان میں وہ بھی کسی انڈین کمپنی نے بنائے تھے، پھر فائنلی وہ کسی اور کے فیس سے آگے بیچے گئے تھے. اب ان تمام تر ڈیٹیلز کے بعد پاکستان کیا اس صورتحال سے کس طرح متاثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پہ تو آگے کے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن جو اس وقت ہم نے سب سے زیادہ ضروری بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے سپریم کورٹ میں جو اس وقت 63A کی تشریح کا کیس چل رہا ہے، اس میں جو جوڈیشل ریویو ہے. اب یہ آج علی ظفر صاحب مکالمہ کر رہے تھے بہت لائٹ نوٹ پہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود تھے اور وہ بھی بہت لائٹ رپلائز کر رہے تھے، مگر اس میں اتنے میں علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہی نیڈس ٹو میٹ ہز کلائنٹ، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، اور وہ ان کے پاس بالکل ٹھوس مقدمے کے لیے وہ جو تمام تر چیزیں ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے کلائنٹ کو کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں بفور اپنے مطالبہ سامنے رکھیں. لیکن یہ بات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھوڑی سی بری لگی. انہوں نے کہا کل آپ اگر بتا دیتے تو ہم آپ کو آج آپ ان سے مل کر آتے تو ہم دلائل شروع کر لیتے، لیکن اینی کیس اب ان کو ہو گیا ہے کہ آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے ان کی اور کل ہوپ فلی وہ دلائل دیں گے. لیکن اس پورے اسنا میں ہم نے دیکھا ایک سعید مصطفی کاظمی صاحب ہیں جو کہ مانے جاتے ہیں، پہلے ان کو CDA کے افسر کے حوالے سے جانا جاتا تھا، ان کی یونیورسٹی پالیٹکس میں بھی کچھ ہاتھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ وکیل بن گئے ہیں، اور اچانک سے بیچ میں اٹھ کے انہوں نے دھمکانا شروع کر دیا جسٹس نعیم اختر افغان کو، جسٹس مظہر اعظم میاں خیل کو، یہ کہہ کے کہ آپ اس بینچ کا حصہ نہ بنیں اور ہمارے پاس 500 وکلاء ہیں، اگر آپ کے خلاف ہمارے کوئی ایسا ویسا کوئی فیصلہ کیا تو پھر ہمارے پاس 500 وکلاء باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سو دس گنڈاپور ٹائپ PTI trademark remains, and of course it could have been avoided. It was an awkward situation for Ali Zafar Saab also, but obviously things must go on, and as we must go on, ایک دم سے آپ کو بہت خوشی ہوگی دیکھ کے کہ نواز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب تو نہیں کیا، لیکن پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کچھ لوگوں کو چھتیں فراہم کی ہیں. کسی کے زمین نیچے سے زمین نکال لیے تو کیا ہوا، کسی کو چھت تو دے رہے ہیں. سنیے جی. آج پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہاں پہ جو ہے وہ بجلی سستی ہو رہی ہے تو میں مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کی حکومت کو بہت دل کی گہرائیوں سے میں شاباش دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کو بھی میں بہت شاباش دیتا ہوں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کو سستا کریں. ہم IMF کو خدا حافظ کہتے ہیں اور دوسرے ہمارے مخالفین IMF کو پھر دوبارہ پاکستان لے آتے ہیں. ان کی مجال نہ ہوتی، یہ کہتے کہ ہم پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. یہ بھئی پنجاب KPK اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا عزائم کیا ہیں آپ کے؟ عزائم کیا ہیں آپ کے؟ اور انہوں نے پھر آف کورس PTI سپورٹرز کو بھیڑ بکریوں سے بھی تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، کہاں ہیں وہ 50 لاکھ گھر، کہاں ہیں وہ 200 ارب جو اس کے منہ پہ مارنے تھے اور 200 ارب جو اس کے منہ پہ مارنے تھے. یہ تمام تر چیزیں ان کو کیوں نہیں دکھائی دیتی اور یہ کیوں بلائنڈلی بانی PTI کے ساتھ ہیں. آف کورس دیٹ ریمینس ٹو بی سین کہ یہ اس کا کیا جواب دے گی PTI. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیشین PM آئے ہوئے ہیں، سعودی وفد نے آنا ہے. اس پوری صورتحال میں ایک دھرنے کی سیاست ہمیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، اور جو سعودی وفد آ رہا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ انویسٹمنٹ کے MOUs سائن ہونے ہیں، اس لیے وی کین ناٹ اوائڈ اینی کائنڈ آف ڈرفٹ رائٹ ناؤ ود ان آر پولیٹیکل پارٹیز. لیکن آف کورس مولانا فضل الرحمان صاحب ایز آلویز دا بیسٹ ہوسٹ، کیونکہ وہ ہر کسی کو ہوسٹ کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں. آج کوشش کی عرفان صدیقی صاحب نے، اور عرفان صدیقی صاحب نے باہر نکل کے میڈیا سے کیا بات کی وہ بھی دیکھ لیجیے. اگر ججوں نے اپنا انتخاب خود کرنا ہے کہ کون میرا بھتیجا ہے، کون میرا بھانجا ہے، کون میرے چیمبر کا ہے، کون میرا دوست ہے، یہ ترمیم اسی وقت ہوگی جب تمام سٹیک ہولڈرز اور 2/3 میجارٹی بنا لیں گے، اس کے بعد ہوگی. مولانا کے بغیر ہم اگر ہو بھی تو نہیں چاہیں گے کہ ہو،
اس لیے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور میں نے مولانا کو یہ جملہ سنایا بھی ہے ابھی کہ مولانا ہمارے ساتھ اچھے لگتے ہیں اور ہم مولانا کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ رہیں، ہمارا ساتھ دیں۔ with all due respect مولانا صاحب ہمارے ساتھ اچھے لگتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، مطلب یہ کیا بات ہوئی عرفان صدیقی صاحب؟ یہ اچھے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں آپ کو، اور آپ کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ ہی بٹر اینڈ پہ اکیلا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی سیاست بھی آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو خیر بات کہہ دیا جائے۔ کیوں اچانک سے آپ لوگوں کی مولانا کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اس کا بھی جواب شاید ظاہر ہے کہ شاید دینا چاہیے۔ کیوں سوٹ کرتا ہے پی ایم ایل این کو کہ کب ان کو ڈچ کر دے اور کب ان کو اپنے لیے ضروری سمجھے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترامیم اگر ہم نے مولانا کے خلاف، مولانا کے بغیر کی تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ تو آئی ہوپ کہ ان کے جو 63A کے حوالے سے جو عزائم ہیں وہ پورے ہو جائیں، کیونکہ مولانا صاحب تو لگ رہا ہے کہ از ناٹ انٹرسٹیڈ، لیکن ان اینی کیس وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اگر حکمران کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پروڈیوسر صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان اکرم راجہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے؟ جی ڈاکٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق بھی ہے، سینئر وکیل بھی ہیں آپ۔ میں آپ سے اگر آج کے کیس پر آ جاؤں کہ جو آج دلائل دینے سے پہلے علی ظفر صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ ہی وانٹس ٹو کنسلٹ ود بانی پی ٹی آئی بفور ہی بگنز، اور یہ کل بھی انہوں نے جب نکلے تھے سپریم کورٹ سے باہر انہوں نے کہا تھا کل میں دلائل دوں گا، تو یہ اچانک سے عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے والی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی اور یہ کل بات کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیے یہ تو وکیل اور اس کے سائل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وکیل سمجھے کہ اس کو ضرورت ہے بات کرنے کی اپنے کلائنٹ سے تو اس کا حق ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ بھی تو گزارشات ہیں، اعتراضات ہیں جو اٹھائے گئے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، بینچ کس طریقے سے بنایا گیا، جو منصور علی شاہ صاحب کا خط تھا، پھر اس کے بعد منیب اختر صاحب کا جو موقف ہے، جو جواب چیف جسٹس صاحب نے دیا، تو یہ تمام معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں توجہ طلب ہیں، اور علی ظفر صاحب یہ پوچھ سکتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہ کیا ان حالات میں ان کو اس مقدمے سے منسلک بھی رہنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ جو ایک قانون بنایا گیا پھر اس میں ترمیم کی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے، وہ تو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک ممبر جو کمیٹی کا ہے منصور علی شاہ صاحب، ان کے بغیر بینچ کو تشکیل دیا جائے۔ تو بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور وکیل کا اس حوالے سے اپنے کلائنٹ سے بات کرنا بنتا ہے۔ اچھا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جو پریزیڈینشل آرڈیننس آیا سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ منصور علی شاہ صاحب از اے مسٹ، لیکن تھرڈ والے وہ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، یہ ان کو یہ ڈسکریشن دی گئی ہے، لیکن کیا دو ممبرز فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اگر تھرڈ ممبر نہ ہو؟ جیسے منصور علی شاہ صاحب واز ایبسنٹ، آپ اس کو غیر قانونی کہیں گے کہ 3 ممبرز پورے ہونے چاہیے، ناٹ کہ 2 ممبر سے کورم پورا ہو گیا؟ جی ایسے ہی ہے، جی یہ قانون یہی کہتا ہے کہ 3 ممبر بیٹھ کر بینچ بنائیں گے، تو جب تک 3 ممبر نہیں بیٹھتے بینچ کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ اس میں کہیں یہ اکثریت کا ذکر نہیں ہے، اس میں لکھا ہے کہ 3 ممبر کمیٹی بیٹھے گی۔ اب اگر 3 ممبر کمیٹی نہیں بیٹھی تو بینچ کی تشکیل غیر قانونی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون میں کوئی حکم ہے تو قانون سازی دوبارہ کروائیے، یا سپریم کورٹ کا آپ ایک اجلاس بلوائیے اور سپریم کورٹ کے اجلاس میں سپریم کورٹ کی رول میکنگ پاور کے ذریعے یہ پاور حاصل کیجئے کہ 2 ممبر بھی بینچ تشکیل دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے نہ ہوتے ہوئے خود ہی یہ فیصلہ کر لینا کہ 3 کی بجائے 2 لوگ بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، یہ میری نظر میں ایک کم از کم سوالیہ نشان والی بات ہے۔ لیکن کانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ تو آپ ظاہر ہے کہ آل جو بھی اعتراضات ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے اگر آگے چلانا ہے معاملے کو، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ طول دینے کے موڈ میں بھی ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جو معزز چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ہیں۔ میرا خیال ہے دے وڈ لائک اے ویری کوئک ریویو اینڈ ویری کوئک کیس، کیونکہ ظاہر ہے اس میں نیت کسی اور چیز کی انوالو بھی ہے۔ ایسے ہی لگ رہے، دیکھیں نا اس کی ٹائمنگ بھی جو ہے، یہ ریویو تو بہت عرصے کا، سال سے زیادہ کا فائلڈ ہے، اس کو اب لگانا جب ایک دفعہ حکومت ناکام ہو گئی آئینی ترمیم پاس کرنے میں،
اب ظاہر ہے ان کو ضرورت ہے کچھ لوگوں کو توڑنے کی, ہمارے ممبران کو توڑنے کی. جب تک یہ 63A کی ججمنٹ موجود ہے وہ توڑ نہیں سکتے, کیونکہ اگر وہ توڑیں گے بھی تو ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے. تو اب ایک راستہ صاف ہوگا اگر یہ ریویو ہو جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ منحرف اراکین کے ووٹ جو ہیں گنے جائیں گے, تو پھر کوشش یہی ہوگی ان کی کہ ہمارے اراکین کو دباؤ کے تحت, خوف کے تحت توڑیں اور ان سے ووٹ ڈلوائیں پارٹی کی ہدایت کے برخلاف. تو یہ تمام عمل اور یہ تمام جو سیاق و سباق ہے وہ قوم کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے. آپ نے خود نشاندہی کر دی کہ اس وقت اس ریویو کا لگنا اور اس صورت سے اس کا چلنا, یہ سب کچھ جو ہے ایک تناظر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, میں اگر کل میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں تھے, میں نے ان سے اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں پوچھا جس پر آپ لوگ مجوزہ جو مسودہ ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کا اگر آپ سوال اور جواب سن لیں تو پھر دین آئی گیو یو دی فالو اپ کوسچن. سنا جی پروڈیوسر صاحب. سلمان اکرم راجہ جس ڈرافٹ پر کام کر رہے ہیں, آپ اس ڈرافٹ کو ہی صحیح کر رہے ہیں یا الگ سے نیا ڈرافٹ بنا رہے ہیں؟ نہیں, وہ ایسا ہے کہ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ ہم نے, کیونکہ گورنمنٹ نے ہم کو دیا تھا اور یہ ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ نہ دے, تو ہم اس کو شیئر نہیں کر رہے. اچھا, زبانی باتوں میں ہم جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ فلاں آرٹیکل میں فلاں باتیں ہیں, وہ بعض اوقات ہماری بات کا مفہوم تو شاید وہی ہوتا ہے مگر لینگویج میں فرق پڑ جاتا ہوگا, ممکن ہوتا ہے, انسانی یاداشت ہوتی ہے, تو اس کے مطابق. مگر یہ ہم کام تو فی الوقت ہم نے آئیڈیاز کو جو ہے نا ہم نے کہا تھا کہ باٹم لائن پہ آ جائیں. سلمان اکرم راجہ کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی تھی کہ باٹم لائن کی, جی باٹم لائن پہ آ جائیں. کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو اور اس کے بعد میں نے جب ان سے پوچھا کہ 57 شکیں ہیں جو ڈاکیومنٹ ان کو دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے, اس میں انہوں نے کہا 56 میں بھی پرابلم ہے, 51 میں بھی پرابلم ہے, 106 میں بھی پرابلم ہے, 63 ہے تو پرابلم ہے ہی, 199, 200, 201, بہت ساری اور شکوں کا بھی انہوں نے ایگزامپل دیا. اور انہوں نے کہا کہ بہت مطلب یہ وہ ظاہر ہے آرٹیکل 8 تو بہت ہی زیادہ فنڈامنٹل رائٹس کو کر رہا تھا, وہ تو خیر بلاول صاحب نے شاید نکال دیا. بٹ ناؤ کتنے مسودے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے, واٹ از دا باٹم لائن سلمان اکرم راجہ صاحب؟ دیکھیں باٹم لائن وہی ہے جس طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے اشارہ کیا کہ اس اسمبلی کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی آئینی ترامیم کرے. پورے آئین کا یہ ڈھانچہ تبدیل کر رہے ہیں, اس کی روح کو مسخ کر رہے ہیں. یہ ایک خوفناک صورتحال ہے کہ مسودہ یہ عوام کے سامنے نہیں لا رہے, میرے سامنے نہیں لا رہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس دستخط کر دو. مولانا پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, دیگر لوگوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کوئی بھی آئینی ترمیم اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ عوام جانے کہ کیا ہو رہا ہے, اپنی رائے دیں. اور یہ اسمبلی جس کو ہم فارم 47 کی اسمبلی کہتے ہیں, اس کے لیے یہ ترمیم کرنا ایک بہت ہی بونڈا مذاق ہے قوم کے ساتھ. تو اصولی موقف تو یہی ہے کہ اس اسمبلی کو کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے کہ ایک نقطہ بھی یہ اس آئین کا تبدیل کرے. جب آئندہ کبھی کوئی اسمبلی ہوگی اور یہ صورتحال ہوگی کہ آپ مسودے کو عوام سے شیئر کر سکیں, عوام کو بتا سکیں اور رات کی تاریکی میں آپ کو ترامیم نہ کرنی پڑے, تو پھر دیکھیں گے. اس وقت تو ایک شب خون مارا جا رہا ہے. دوبارہ پھر کوشش کی جائے گی اس 63A کے فیصلے کے بعد, جو کہ متوقع ہے کہ جھوٹ اور جبر کی بنیاد پر ایک آئینی ترمیم کی جائے. یہ رونے کا مقام ہے. اور اصولی موقف یہی ہے کہ اس تمام عمل کے نتیجے میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. نہ یہ طریقہ درست ہے, نہ یہ اسمبلی اس کا استحقاق رکھتی ہے. تو یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ آج عرفان صدیقی صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے نکلے اور میڈیا سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہہ دیا 2 ہفتے میں آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی یہ عدالتی پیکیج اور ترامیم کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ سوٹ کرتے ہیں, اگر وہ آگے آ جائیں تو 100 بسم اللہ, اور اگر پی ٹی آئی ان کو بنا لے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے یا آپ کو لگ رہا ہے ڈاماڈول ہو سکتی سچویشن؟ نہیں, دیکھیے میری 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, اور میں نے تو بہت ان کو ثابت قدم پایا ہے. تو میں اسی پہ اپنا جو موقف ہے یا اپنا جو تاثر ہے وہ بیان کروں گا. میں سمجھتا ہوں جو اصولی معاملات ہیں ان پر وہ بہت واضح ہیں اور ان کا ارادہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے.
سر یہ وکلا برادری اور جو ہمارے بار کاؤنسلز ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں اس پورے کیس میں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں منصور علی شاہ صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت چھٹی پر کیوں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی نجی مصروفیات بھی تھیں، کوئی ٹسل بھی ہے، اور مطلب یہ جو ڈرفٹ نظر آ رہا ہے ہمیں جوڈیشری میں، آف کورس یہ ڈرفٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ حکومت کا حملہ ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 97 سے بھی معاملات آگے چلے گئے، جو 1997 میں معاملات ہوئے تھے سپریم کورٹ میں. آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ کیوں اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اکتوبر کا مہینہ ایسا کیوں ہے کہ اس کے بعد کوئی قیامت نے آ جانا ہے؟ جی بالکل آپ درست سوال کر رہی ہیں. آپ نے ترامیم کرنی بھی ہیں تو ایک یکمشت آپ یہ 60-70 آرٹیکلز کو کیوں ترمیم کر رہے ہیں اور کیوں اتنی جلد بازی ہے کہ یہ اکتوبر ہی میں کرنا ہے؟ ظاہر ہے 25 اکتوبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اور اگر ترامیم نہیں ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں. تو کوشش بظاہر یہی نظر آ رہی ہے کہ ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے، یا ان کو ایک ایسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے جو اپنی طاقت کھو بیٹھا ہو. اصل طاقت اس سے پہلے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی گئی ہو، جس میں من پسند جج وزیر اعظم لگا چکے ہوں چیف جسٹس، اور پھر وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے دیگر جج لگا چکے ہوں. تو ساری کوشش اس وقت یہی ہے کہ 25 اکتوبر یا 26 اکتوبر سے پہلے آئین کا جو حلیہ ہے وہ بگاڑ دیا جائے، سپریم کورٹ کو مسخ کر دیا جائے. تو یہ جلد بازی اسی لیے ہو رہی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ وکلا برادری اس میں آپ کو کہاں پا رہے ہیں آپ ان کو، اسپیشلی بار کاؤنسلز؟ اور کیونکہ کل بھی ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی دیکھیے وکلا برادری جو ہے وہ جی دیکھیے جو بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر صاحب حریفال صاحب نے تقریر کی وہ شاندار تھی. میں خراج عقیدت خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں. دیکھیں بلاول بھٹو کے بیٹھے ہوئے جس جرت سے انہوں نے جو تمام ذہن کی لوٹ پیش کی گئی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کی مدافعت کی، اس کو جھوٹا کہا. یہ تمام تر عمل جو ہے، یہ تمام تر آئینی ترمیم جو ہے بشمول کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، یہ آئین پر ایک حملہ ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف ایک کٹ پتلی عدالت قائم کر کے ہمارے حقوق چھیننا ہے، پارٹیوں کو بین کرنا ہے، آپ کو مجھے ملٹری کورٹس کے آگے پھینکنا ہے. تو اس کے خلاف مدافعت ہر سطح پہ ہے، اور جو غیر متوقع مدافعت کوئٹہ میں ہوئی، کوئٹہ ہائی کورٹ بار کے صدر کی جانب سے ہوئی، وہی عوام کی آواز ہے. آپ دیکھیں گی جہاں بھی یہ اٹھے گا معاملہ، عوام کی آواز بار کے جو صدر ہیں کوئٹہ میں اس سے مختلف نہیں ہوگی. سر لیکن یہ مستفین کاظمی صاحب کی آواز آج کیوں اٹھی سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں میں نہیں جانتا، میں موجود نہیں تھا کہ کیا ہوا. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایک واقعہ ہوا وہ ہو گیا، میں اس کی جزیات نہیں جانتا. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ 500 وکلا باہر کھڑے ہیں، اگر آپ نے کوئی فیصلہ ہمارے خلاف دیا تو پھر دیکھیں. یہ دھمکی آمیز لہجہ اور رویہ، میرا خیال ہے علی ظفر صاحب ایک ریپیوٹیڈ لائر ہیں، اینڈ آف کورس اس طرح کا. چلے مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا، میں اس کو اس سے زیادہ بڑھاوا نہیں دوں گا. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کوئی بات کر دی، that's the end of it. اوکے ٹھیک ہے. میں اب سر لیٹس اس کم ٹو دیکھیں ایک تحریک تو ضرور چلے گی، ایک تحریک تو ضرور چلے گی. نہیں بولے سر، میں سن رہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پاکستان کے آئین کو لوٹ کے ڈکار مار لیں. اس کے خلاف ضرور آواز اٹھے گی، مزاحمت ہوگی، ہر سطح پہ ہوگی. اوکے میں اب اگر پی ایم بلاول بھٹو صاحب کے پاس جو مسودہ ہے جس کے بلٹ پوائنٹس وہ ہر بار کاؤنسل میں شیئر بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی تقریروں میں بھی ان کو مینشن کر رہے ہیں، اب یہ مسودہ کون سا ہے؟ مطلب یہ مسودہ وہی ہے جس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے کچھ، یا یہ کوئی نیا مسودہ ہے؟ لیکن کیا پتا، کسی کو بھی نہیں پتا نا. یہی تو مذاکرہ خیز بات ہے کہ ایک مسودہ آپ سامنے رکھیے، آپ اتنے شرمسار ہیں اس مسودے کے حوالے سے کہ آپ اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ پیش ہو گیا، اس کو آپ پڑھیں گی، میں پڑھوں گا، دیگر دوست پڑھیں گے، یہ جواب نہیں دے سکیں گے، یہ اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس کو خفیہ رکھ رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو سر آئینی کورٹس کے حوالے سے یہ اتنے شور ہیں، یو تھنک دیو پکڈ ا لوکیشن کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ کوئی بلڈنگ انہوں نے لے لی ہے؟ بیکاز آئی تھنک دے آر سو شور کہ یہ ہو جائے گا، 2 ہفتے میں منظور بھی ہو جائیں گی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے میں یہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ بلڈنگ انہوں نے لے لی ہے؟
مجھے نہیں پتا لے لی ہے کہ نہیں لے لی. اس عدالت کو یہ کہاں بٹھانا چاہیں گے؟ کسی ہوٹل میں کمرہ بک کریں گے یا اس کے لیے بلڈنگ تعمیر کریں گے؟ کوئی تاج محل ہوگا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی ہوگا یہ ایک سیاہ عدالت ہوگی، ایک کٹ پتلی عدالت ہوگی. اچھا سلمان قرآن صاحب، ایز وی اسپیک آپ کے جو سپورٹرز ہیں جو احتجاج کی کال دیتے ہیں، آپ کے بانی پی ٹی آئی جن کی آواز پہ وہ باہر نکلتے ہیں، آج جن کو بھیڑ بکریوں سے تشبیہ دی ہے نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے، تو یہ احتجاج کی سیاست کرتے ہیں. اینڈ آئی بلیو ہمیں یہ پی ٹی آئی کے بارے میں بھولنا نہیں چاہیے کہ احتجاج کی سیاست کی ہے انہوں نے بہت عرصے تک، ڈیلیورنس اس طرح سے نہیں دے سکے ہیں. بٹ ہیز پی ٹی آئی ناؤ ریئلائزڈ its mistake and come on a new track, because now that you're also there with them, have you noticed a change? جی بالکل. پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں پہلے بھی اور اب بالخصوص ایک جمہوری جماعت ہے جو پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتی ہے، آئین کا راج دیکھنا چاہتی ہے. ان لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو فارم 47 کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کسی کا یہ کہنا کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. وہ دیکھ چکے ہیں لوگوں کو کہ وہ کیا ہیں، اور اگر انہوں نے امید لگائی ہے، انہوں نے اپنا اعتماد ایک لیڈر کو دیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ باقی لیڈران 40 سال سے ان کے سامنے جو کھیل پیش کر چکے ہیں وہ کھیل انہوں نے رد کر دیا ہے، مسترد کیا ہے. آج پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ آئی پی پیز ہوں، وہ ہماری بدحال تعلیم ہو، بدحال صحت ہو، یہ تمام آپ کو پچھلے 40 سال کے عرصے پر محیط جو حکومتیں ہیں ان کے فیصلوں میں ان کا جو جواز ہے، جو وجہ ہے، وہ وہاں ملتی ہے. تو پاکستان کے عوام ہرگز بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جو ان کو کہتے ہیں اپنے زوم میں ہمارے سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ یا اشرافیہ، وہ اصل میں بے وقوف ہے. The joke is on them, not on the people of Pakistan. اوکے سر، یہ جو اشتراک ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، کیونکہ آپ کا ایک وفد کل جماعت اسلامی سے بھی ملاقات کر چکا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، سو اب یہ this serves you better because جماعت اسلامی has been more successful in conducting processions and احتجاج کال کرتے ہیں تو وہ روکے نہیں جاتے. پی ٹی آئی کو روکا جاتا ہے، ایز وی اسپیک لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جہاں کال دی ہے خان صاحب نے، وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ اریسٹ ہوئے. ہم نے تو 500 آلریڈی اریسٹ آج ہوئے ہیں. وہ ٹھیک ہے، دیکھیں اریسٹ ہونا بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. اگر کوئی اپنی آواز بلند کرتا ہے اور اس کو صرف اس جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ وہ بات کیوں کر رہا ہے، وہ آواز کیوں بلند کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک غلط بات ہے، یہ گرفتاری بھی غلط ہے. لیکن ہمارا سچ کوئی وہ الحاق یا کوئی وہ الائنس نہیں بن رہی. ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. جن ایشوز پہ ہمارا اتفاق ہے ان ایشوز پہ ہو سکتا ہے ہم اکٹھے جد و جہد کریں، لیکن اٹ ول بی این ایشو ٹو ایشو تھنگ. بیکاز جماعت اسلامی کا جو آئی پی پیز کے اوپر موقف تھا اس کے اوپر اب تک کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہے حکومت کی سامنے نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے کوئی رسپونڈ کیا ہے ان کو، اور وہ ڈیٹ پاس ہو گئی تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے اور پی ٹی آئی اس میں ان کا ساتھ دے گی. دیکھیں ہم فیصلہ کریں گے. آئی پی پیز کے حوالے سے ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، ایک پاکستان کو نقصان پہنچانے والا عمل تھا، تو ہم دیکھیں گے ہم نے اس پہ کیا موقف اپنانا ہے اور کیا احتجاج کا حصہ بنانا ہے اس معاملے کو، یا کسی اور طریقے سے اس کو اپروچ کرنا ہے. لیکن اصل معاملہ اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کا معاملہ ہے، وہ آئین کی بقا کا معاملہ ہے، وہ عدلیہ کی بقا کا معاملہ ہے. یہ کہنا کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ان کے ہائی کورٹ سے اٹھا کے کسی بھی ہائی کورٹ میں پھینکا جائے گا، ان سے مقدمے چھین لیے جائیں گے اگر جج مقتدرہ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو اس کو بے اثر کر دیا جائے گا، یہ وہ اصل معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. پاکستان ایک جنگل بننے کی جانب جا رہا ہے، ایک قبرستان بننے کی جانب جا رہا ہے. ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل ہوں گے. ہمیں ان چیزوں پہ اس وقت غور کرنا ہے، اس چیز سب کچھ کو روکنا ہے تاکہ پاکستان ایک جمہوری ملک رہے. کوئی جمہوریت کا تھوڑا سا شائبہ تو اس ملک میں رہے، بنیادی حقوق کی تھوڑی سی ایک جھلک تو اس ملک میں قائم رہے. اگر یہ نہیں رہتا تو پھر آپ ایک نارتھ کوریا میں جتنی مرضی فیکٹریاں لگا دیں، جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر لیں، آپ کے بچے یہ ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگتے رہیں گے. کبھی دریاؤں میں، سمندروں میں ڈوبیں گے، کبھی ریگستانوں میں وہ
روگرداں ہوں گے. آپ نے اس ملک کو بھی بچانا ہے, اس کے نظام کو بچانا ہے, شرافت کو بچانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ترقی بھی ہوگی, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی, یہاں پہ نوکریاں قائم کی جائیں گی. سر میں آپ سے آخری سوال پوچھا رہی ہوں, بہت بنیادی نوعیت کا ہے. I am almost out of time, but this is the last question and it's a loaded question because آج ہم بات کر رہے ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی خان صاحب کے. ہم یہ بھی آج ایک دم سے یہ کانورزیشن پتہ نہیں کیسے بلڈ اپ ہو گئی ہے کہ پریزیڈینشل معافی بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے اگر ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوتا ہے. اینڈ ساتھ ساتھ یہ تاثر بار بار پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی یہ دے رہی ہے کہ پتہ نہیں پہلے تو فیض کی باقیات تھیں, اب یہ کہا جاتا ہے کہ زیر اثر ہے پی ٹی آئی کے ہائی کورٹ جج صاحبان. تو یہ تاثر کیوں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر چیز میں ریلیف مل رہا ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف مقدمے جھوٹے ہیں نا. جب آپ جھوٹے مقدمے بنائیں گے تو ریلیف تو ملے گا. آپ نے اڈیالہ جیل میں کھڑے کر کے 3 دنوں میں 3 مقدموں میں ان کو سزا دلوائی. صبح 9 بجے سے رات 12 بجے تک 3 دن ہیئرنگز ہوئی. جج بیچارے بھی جکڑے ہوئے تھے, وہاں پہ گواہ بھی جکڑ کے لائے گئے اور فیصلے کر دیے گئے. تو ان مقدموں نے تو ختم ہونا ہی ہے. اس کے لیے کسی کو کوئی ریلیف دینے کی ایکسٹراڈنری ضرورت نہیں ہے. جھوٹے مقدموں کا اختتام بالآخر ہونا ہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب has been paving the way for constitutional courts and of course Charter of Democracy جو ان کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا خواب بھی تھا اور جس پر سب کے سگنیچرز ہیں, جس پہ سب نے اگری کیا تھا. ان ترامیم میں ایک آئینی کورس کی ترمیم بھی ہے جس کو وہ ان ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے سمجھتے ہیں وہ پینڈنسی والے معاملات بہت حد تک ریزالو ہوں گے اور جتنا ہم دیتے ہیں اٹینشن اور کیسز کو اس میں ہم ذرا کم ٹائم دیا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کیا رہی ہیں میں نے شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی سے. شازیہ صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سب سے پہلے تو ایک مسودہ وہ ہے جو حکومت نے مولانا صاحب کو دیا جو کہ پڑھا گیا بائی کامران مرتضیٰ صاحب, پھر اس میں وہ آرٹیکل 8 کا کچھ اعتراض آیا, پھر وہ 2 دن بعد وہ آرٹیکل 8 ہٹ گیا اس میں سے. اب جو مسودہ پیپلز پارٹی لے کر جا رہی ہے to the Quetta Bar Association or even in Sindh, یہ مسودہ بالکل نیا ہے یا یہ وہی مسودہ ہے جس کی کاپی ان کے پاس ہے لیکن they've been sworn کہ وہ کسی کو دیں گے نہیں؟ ہیلو شازیہ میری صاحب مجھے سن پا رہی ہیں؟ Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? جی I can hear you now. Thank you very much for having me on the show. تو سب سے پہلے تو مسودے کی بات مجھے بہت زیادہ ہو رہی ہے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرافٹ ہے, کون سا ڈرافٹ ہے, ڈرافٹ دکھائیں. لیکن آئی تھنک ہم ایک ایسی بحث میں الجھتے جا رہے ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ اہم چیز ہے. یہ ضرور اہم ہے کہ کس چیز پر اتفاق ہوگا, کون سی چیز کیبنٹ میں جائے گی, کون سا پیکج پھر پارلیمنٹ میں آئے گا, اس پر تمام جو لوگ پارلیمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے وہ پھر کمیٹی میں جائے گی, کمیٹی سے پھر جو ایک پارلیمنٹری پروسیس ہوتا ہے. تو ابھی تک تو کوئی فائنل ڈاکومنٹ پارلیمنٹری جو ایک اسمبلی کے پروسیس ہے اس میں نہیں آیا, کیونکہ ابھی تک پولیٹیکل پارٹی کی جو ڈائلاگ کی ڈومین ہے نا وہ اس کے اندر ہے. یقیناً جب آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں, کسی تجویز کی پیشکش کرتے ہیں, تو آپ کسی چیز سے کچھ شروع کرتے ہیں نا, اور اس کے بعد بہت ساری اس میں رائے آتی ہے. مثال you and I can agree to sit on an issue, but you can have your opinion, I'll have mine, and we can then agree on some common ground کہ چلے پوری آپ کی بھی بات نہ ہو, پوری میری بھی نہ, but the spirit of what we want وہ ہم اچیو کر لیں. So I think اس وقت جو ایکسرسائز ہے جو ہو رہی ہے that is very important, اور وہ ہے پولیٹیکل ڈائلاگ جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہم ایک اتنا ایجنڈا اچیو کر لیں جس سے ہر ایک کا اگریمنٹ ہو. کل کو کسی چیز کو کنٹروورشل بنانا, مطلب اینی لا, دس از آئینی ترمیم, دس از اے کانسٹیٹیوشنل پیکج, اس میں تو ہرگز کوئی بھی جو ڈیموکریٹک آدمی انسان ہوگا وہ ہرگز اس کی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ کنٹروورشل لا ہو, کنٹروورشل ترمیم ہو. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی فیل دیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم
लोगों को इंगेज करें, पॉलिटिकल लोगों को इंगेज करें, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को. अब तो पीपल्स पार्टी जो है कौन स्टेप है, और हमने तो सिविल सोसाइटी को इंगेज करना शुरू कर दिया है. हमने लीगल फ्रेटर्निटी से तो एंगेजमेंट रखी है. आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज द ओनली लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जो खुद जा रहे हैं, डिफरेंट बार्स को एड्रेस कर रहे हैं, लॉयर्स से इंगेज कर रहे हैं, on points of law वो बात कर रहे हैं. He understands the lawmaker, you know, lawmaker is convincing everyone कि जी ये हम चाहते हैं. अगर अपने आप और वो सुनते हैं, वो सवाल सुनते हैं, सजेशन सुनते हैं, और यकीनन इसका मकसद ये भी होता है कि we can take that into account. अगर वो doable है, हम doable समझते हैं, फिर हम दूसरों को भी कन्विंस करते हैं. अगर किसी की सजेशन हम समझते हैं doable है, then I can go and sort of explain to someone else. So engagement is never bad. Never bad. You do it at home, you do it at workplace, wherever. You have to engage in continuous engagement. Political engagement के ऊपर तो दो बड़ी लेकिन the perception is that something really bad is going to happen अगर ये आईनी तरमीम अगर आ गई. और दूसरा क्योंकि you are the masters of तरमीम, मतलब आपने 18वीं तरमीम कितने अरसे में, कितनी बहस मुबाहिसे के बाद कितने महीने गुजारे उसमें. सो ये उस रात को जो शब खून मारा जाना था, जिसमें शुक्र है मौलाना साहब हीरो बन गए, तो उस दिन मतलब देखिए सना, yeah. So now, I mean, I like the questions because these are the questions that normally कुछ लोग genuinely पूछ रहे हैं और कुछ लोग जान के ये फैला रहे हैं perception. वो जो जान के फैला रहे हैं ना perception, वो टोला है जो कुछ भी नहीं होने देना चाहते ना, जो इस मुल्क का जो मौची पहिया है वो चलने नहीं देना चाहते, जो इस मुल्क के अंदर एक अमन की इन्वायरमेंट है उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो एहतजाज और इंतशार में नहीं समझते. तो उस टोले को तो मैं कन्विंस कर ही नहीं सकती, बिकॉज अगर आपकी नियत ही ना हो कोई चीज समझने की, I mean, if you're not agreeing to even listen to me and understand and reason with me, तो फिर मैं तो फजूल आपसे बात कर रही हूँ. लेकिन हाँ, जिन लोगों के जनों में सवाल है उनको पूछना चाहिए. देखिए इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर जो मेन पार्टी है वो मेनली है, तो ऑब्वियसली वो स्टेयर कर रहे थे इन चीजों को, और बाकी अपने एलाइज को उन्होंने एट ए लेटर स्टेज शामिल किया. पीपल्स पार्टी भी थी, पीपल्स पार्टी ने अपना जो इसके अंदर खास तौर पर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड एजेंडा है, उस पर हमने बड़ा पैशनेटली कैंपेन को जो मजबूत किया. वी बिन डूइंग इट जब से हम इसमें में आए हैं. तो देखिए आई फील इवन नून लीग आई डाउट कि वो उनकी और नियत होगी, पर आई जस्ट फील दैट समटाइम्स कोई चीज गलत प्लान हो सकती. अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ शाजिया, सॉरी वक्त की कमी है, जस्ट लेट मी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि ये तासुर शायद छोड़ दें, लेकिन ये मामला के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैज मेड इट वेरी सर्टन कि इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक. ही इज नॉट डूइंग इट फॉर जस्टिस काजी फाइज ईसा और फॉर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब. ही इज नॉट डूइंग इट टू मेक जस्टिस काजी फाइज ईसा द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज. ही हैज सेड दैट कैटेगोरिकली, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट PMLN इज नॉट सेइंग. उनके जो एक्शंस हैं, they are speaking louder than words. PMLN अपना जवाब तो देगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मल्टीपल ओकेजन पे मल्टीपल टाइम सेवरल टाइम ये बोला है कि ये पर्सन स्पेसिफिक कोई तरमीम नहीं है. हमारी तरफ से एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का कयाम जो 2006 से हमारे मंशूर का 2007 से लेकर आज तक हिस्सा है, 2006 के चार्टर डेमोक्रेसी लेकर हमारे मंशूर का हिस्सा रहा है. सो वी आर कमिटेड टू इट. दूसरी बात, इट इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक. पीसीसी इज वेरी क्लियर ऑन दिस. यू नीड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. उसकी बड़ी वजूहात है, टाइम आपके पास इतना होगा नहीं, बट जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट को जो है ना ध्यान देने की जरूरत है, और दीगर मामलात के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जरूरी है, बिकॉज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास जो 90% टाइम है वो आईनी और कानून. लेकिन आप और नून लीग एक पेज पर नजर नहीं आ रहे ना शाजिया. मेरा सवाल यही है, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं, जो बिलावल बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट है उनके एक्शन से वो कर रहे हैं. नो, आई थिंक हम लोग बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन अंदाज बयां अलग है. अच्छा. हमारा अंदाज बयां हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत है,
we have a different way of thinking and planning things. 18वीं तरमीम आपको पता है उस पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और 18वीं तरमीम में हमने इतने डायलॉग, इतनी एंगेजमेंट को प्रमोट किया. आज अगर हमारे पास इस तरह का रोल होता तो हम जरूर करते, बट जब हमें जितना रोल स्पेस मिली, विंडो अब जितनी है, हमने उसमें काम करना है ना जी. So having said that, I don't think we are talking in different languages, but maybe our way of talking is different. But I would still say कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर बहस अगर कोई करता भी है तो उसको बहस में भी मेरिट होना चाहिए. सिर्फ गलत बयानी और गलत परसेप्शन फैलाकर मैं समझती हूँ पाकिस्तान को और नुकसान होगा. बिकॉज पर आप क्योंकि मेकर्स और डूअर्स हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शाजिया साहिबा, मेकर्स एंड डूअर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू थिंक दैट you need more time than just to pass it in 2 weeks. October can go away and then we can come into November and well into November or December and we can have this Taramim. Why does it have to be within 2 weeks? So now for PPP time is not an issue. But PMLN it is. गवर्नमेंट एक अरसे से जुडिशल रिफॉर्म की बात कर रही है, जो कि हमारी भी मंशूर का ये हिस्सा है. हमने भी मंशूर में अपॉइंटमेंट पे बात की है और ये सारी चीजें हैं. लेकिन 2008 के बाद हमें गवर्नमेंट तो नहीं थी, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी हमने अपना काम 2010 में ये सारी चीजें कर दी थी. और 2018 जब 18वीं तरमीम 2010 में आई तो वो भी थ्रेटन हुई, उस पर भी काफी ब्लैकमेलिंग हुई, जिसका जिक्र चेयरमैन साहब करते हैं और बताते हैं कि इसके बाद हमें फोर्स किया गया कि उसकी तरमीम करो, वरना तो वो जो वरना था उस पर हाउ थिंग्स वेंट. अब मैं माजी में इतना जाऊंगी तो टाइम इतना नहीं है आपके पास, लेकिन 18वीं तरमीम से जो हमारी उस वक्त की So you are not working on this time specific. चाहते थे. हाँ, but time specific नहीं है ये, right? You're on that. No, we are flexible. We are flexible, but everyone who's working with us, we have to respect. अगर उनके कोई सेट गोल्स हैं, उनका कोई टाइमलाइन है, तो respect that. But हम जहाँ तक सवाल पैदा होता है, हम ये कह रहे हैं कि जी हमने बहुत साल वेट किया है. अच्छी बात है अगर आप देखें ना, अगर गवर्नमेंट आज में आईनी पैकेज ला रही है और अगर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना हो तो फिर हमने जो इतनी मेहनत 2006 से की है, दहाइयों में आती है अमेंडमेंट आइन में, ये मजाक नहीं है आईनी अमेंडमेंट या आईनी पैकेज. तो हम तो कह रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से आइन की अमेंडमेंट की जा रही है, उसके लिए वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो कम टुगेदर एंड एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री. वो कई ममालिक में है. आई मीन लाइक मतलब 40-50 ममालिक में काम कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से पैटर्न से कर रहे होंगे ना. वो तो चला रहे हैं. थैंक यू सो मच राज़िया, थैंक यू सो मच राज़िया, आपने ज्वाइन किया. आप अब हम यहाँ पर हमने बात करनी है ईरान के हवाले से. अभी मैंने ज़ाहिर मैसेज भी देख रही हूँ, PIA की फ्लाइट जो है वो ईरान स्पेस को वायर करें और उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि एयर स्पेस ईरान की जिस वक्त जो है वो थोड़ी सी इशू है. और ईरान के हवाले से पाकिस्तान की जो तशवीश का इजहार है, वो तशवीश का इजहार तो वो कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या कर सकता है. और ईरान और लेबनान वर्सेस इजराइल, व्हाट आर वी लुकिंग एट इन द नियर फ्यूचर. लेट्स और एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो राइज हो रही है, नॉट एज अनएक्सपेक्टेड एज इट सीम्स, बट ईरान वाज होल्डिंग बैक इवन आफ्टर इस्माइल हनिया, देन ऑफ कोर्स हसन नसरुल्लाह, एंड नाउ दे सीम टू हैव कम आउट ऑफ दैट लिटिल जोन. और उसके बाद उन्होंने 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं इजराइल में. कल की ये खबर है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सफ़ीर, उनके सफारतकार, बहुत सारे लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है. अमेरिका इज़ ऑफ कोर्स साइडिंग विद इजराइल बयान दे रहे हैं, और ईरान भी आगे से जवाबी कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड तो इन एनी केस ईरान है. दे हैव लाइक पेजेस को भी अगर बस्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ लेके जा रही हैं. एंड पाकिस्तान का जो रोल है, क्योंकि हमारी ईरान से सरहद मिलती है, इसके क्या रेप्लिकेशंस हो सकते हैं. अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं. अहमद कुरैशी साहब, प्लीज़ डू मी द ऑनर्स एंड एक्सप्लेन टू मी हाउ पाकिस्तान कैन स्टे सेफ एंड कीप its neighbor Iran safe and also help the Palestinian issue and Lebanon. जो अच्छी बात है सना वो ये है कि हम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट्स अ गुड थिंग. और ये इशू जो है हमसे बहुत दूर है, हमारा इससे कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है. ठीक है, वो एक स्टेटमेंट्स और एक पब्लिक इंटरेस्ट बहुत है ऑब्वियसली इसके अंदर फॉर मल्टीपल रीजन, लेकिन कहानी बहुत सिंपल है. और कहानी ये है कि ईरान का बहुत अरसे से 30-40 साल से इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के अंदर, और पिछले कोई 20-30 साल से ये जो इन्फ्लुएंस है, ये दो आर्म्स हैं, यानी दो हाथ हैं ईरान के
مشرق وسطی میں ایک حزب اللہ ہے اور ایک حماس ہے، اور اسرائیل نے جو ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ حماس کو تو کافی حد تک کاٹ دیا ہے اور اب حزب اللہ کو کاٹنا ہے. تو اب حزب اللہ کو کاٹنا ہے، اور اگر ایران اس میں جنگ میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ براہ راست جو بہت پہلے سے پلاننگ ہوئی ہوئی ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا ہے تاکہ وہ واپس نیوکلیئر پروگرام پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے. تو پلاننگ جو ہے جو اوور آل وہ ہے وہ بہت